أفلا يتدبرون القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. یا ایہا الذین آمنوا، اللہ کی طرف سے ندا ہے، بلاوا ہے. اور یہ جب بلاوا آتا ہے نا اللہ کی طرف سے، جب اللہ بلاتا ہے مومنوں کو تو اس میں یا تو کسی خیر کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے کہ ایمان والو یہ کام کرو، یا کسی شر سے روکا جاتا ہے، برائی سے جو انسان کے لیے مومنوں کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس آیت میں ہمیں روکا جا رہا ہے ایمان والوں کو بلا کے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ حکم دیا نہ کھاؤ اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل، حرام طریقے سے، باطل طریقے سے. قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، اور بالباطل میں وہ سارے طریقے جو حرام کے ہیں وہ سارے آ گئے. بالباطل سے رشوت آ گئی، ڈاکہ آ گیا، چوری آ گئی، دھوکہ، فریب، غش، ملاوٹ، یہ سارے ایک لفظ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کر دیے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم، یہاں پہ اموالکم کہا کہ تمہارے بھائی کا مال بھی تمہارا مال ہے لیکن تم اسے باطل طریقے سے نہ لو. اموالکم کہا، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے. تو ساری جو بھی طریقے ہیں باطل کے، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، رشوت ہے، سارے اس میں شامل ہیں. باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. الا، مگر، ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ تجارت ہو، تجارت لین دین، وہ بھی کیسے؟ ان تراض منکم، رضامندی کے ساتھ. ان تراض منکم، رضامندی کے ساتھ، یعنی بے شراب ہو، حلال طریقہ ہے، حلال طریقے سے کھاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تو باطل طریقوں کو چھوڑو، تجارت کرو. اور تجارت میں بھی دیانت داری، وہاں بھی باطل کا دخول نہ ہو.
کہ چیز تم فروخت کر رہے ہو اور اس کا عیب نہ بتاؤ، اور اس میں مبالغہ آرائی کرو اس کی صفت کرنے میں، تاکہ اس کو اپنے دام میں اور اپنے جال میں پھنسا لو۔ تو یہ جو بھی اس کے اوصاف ہیں چیز کے واضح طور پر بتاؤ۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت پہ گئے نا، حضرت خدیجہ کا مال لے کے، گندم تھی راست ہے جی، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ایسے کیا ہوا تھا کہ گیلی گندم نیچے اور سوکھی اوپر، ہاں جی، تو آپ نے ہاتھ ڈالا ایسے کر کے، اندر سے گیلی بھی، کہا یہ کیا ہے؟ تو یہ گیلی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ ایمان والا بندہ اپنے مومن بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ تجارت کریں، جب تجارت میں دونوں فریق ایک دوسرے کا بھلا چاہ رہے ہوں گے، اس تجارت میں اللہ کی طرف سے برکت ہو جائے گی۔ اور عبرت کثرت سے نہیں ہوتی، عبرت جو ہے نا برکت سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جب ایمان اور بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسی برکت آتی ہے کہ تھوڑے سے مال سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس میں برکت نہیں رہتی، بہت سارا مال ہوتا ہے ڈھیروں بڑا، لیکن اس سے کچھ کام سنورتے نہیں، وہ ایسے اڑتا ہے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا گیا کدھر۔ تو تجارت ہونی چاہیے عن تراض منکم، اور فرمایا یہ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہے۔ اکل مال بالباطل سے منع کرنے کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے بھائی کو قتل کرنا بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور یہ باطل طریقے سے خرید و فروخت جو ہے نا، یہ بھی انسان کو قتل کی طرف لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی جوا کھیلتے ہیں تو ایک جوا جو جیت جاتا ہے دوسرا ہار جاتا ہے، تو آپس میں پھر ایسی لڑائی ہوتی ہے، مار کٹائی اور قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ راستے ہیں سارے، باطل طریقے سے مال کھانا بھی ایک دوسرے کو مارنا ہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو یہاں ایک تو یہ معنی ہے کہ اپنے بھائی کو قتل نہ کرو، ایک یہ معنی ہے خودکشی نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ مارو۔ اور قتل نفس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور اپنے بھائی کو قتل کرنا اور بڑا جرم ہے، اور اس سے بھی بڑا جرم اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ کی تقدیر اور فیصلوں پہ راضی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ جو اللہ سے راضی نہ ہو، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، اور اس کی سزا یہ ہوگی قیامت کے دن کہ جس نے اپنے آپ کو جس آلہ سے قتل کیا، اگر چھری سے قتل کیا تو اس کے ہاتھ میں چھری ہوگی، وہ اپنے آپ کو مارے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مارے گا، پھر زندہ ہوگا، یہی اس کی سزا جاری رہے گی۔ جس طرح اس نے اپنے آپ کو مارا، اگر کسی نے کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا کے کسی کھائی میں اپنی خودکشی کی تو اسی طرح وہ سزا اس کو مل رہی ہوگی۔ تو یہ قتل نفس، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تمہارے ساتھ رحیم ہے، تم سے زیادہ، تم سے زیادہ، کیونکہ انسان کے اپنے اندر جو رحمت ہے نا، وہ رحمت ہے جو وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت جو تھی جو پیدا کی، تو اس کے ایک حصہ پوری دنیا اور کائنات میں تقسیم کیا، جو ماؤں میں رحمت ہے، جو انسانوں میں ہے، جو حیوانوں میں ہے، جو
ہر ماں میں ہے، وہ ساری کائنات پہ تقسیم کی رحمت، اور باقی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی قیامت کے لیے 99، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو جو ملی وہ تو ایک حصہ ہے، وہ بھی جو ساری کائنات کو ملا اس میں سے، تو انسان اپنے اوپر اتنا رحیم نہیں ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے۔ ان اللہ بکم رحیم، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا، یہ ذالک اس میں اشارہ ہے پچھلی سارے جرائم جن کا ذکر ہوا، وہ ہوئے قتل نفس، وہ ہوا اکل مال بالباطل، باطل طریقے سے ناحق مال کسی کا کھانا، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا، ہاں جی پلاٹوں پہ قبضہ کرنا، جھوٹے مقدمات بنا کے مال ہڑپ کرنا جی۔ اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے رشتے بتائے حرمت والے، ان حرمت کو پامال کرنا، رشتوں کے تقدس کو کا خیال نہ رکھنا، جو یہ کرے گا من یفعل ذلک، سب کا سب کیا ہوگا عدوانا و ظلما، یہ سارے جرائم جن کا انسان ارتکاب کرتا ہے، جو بھی ارتکاب کرے گا وہ زیادتی کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب، سوف مستقبل کے لیے ہے، نصلی ہم داخل کریں گے نارا آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کسی کو سزا دینا چاہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سزا سے بھاگ جائے، اللہ کے لیے پکڑنا آسان ہے، یہ نہیں کہ وہ سزا دینا چاہے اور وہ سزا دے نہ سکے، ہے جی اس کے کوئی وکیل آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے سزا دینا مجرموں کو بہت آسان ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، پھر فرمایا یہاں پہ بہت ہی امید کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان شرطیہ ہے، تجتنبوا اجتناب کرو گے، اگر تم بچو گے، کبائر کبیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہ شرک باللہ ہے، قتل نفس ہے، تقدس کو پامال کرنا ہے، حرمت کو، والدین کے ساتھ کی نافرمانی ہے، حقوق الوالدین ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، اور باعصمت خواتین پر جھوٹی تہمتیں لگانا ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ علماء نے اس کی فہرست تیار کی ہے، کسی نے 7 کہا، کسی نے 70 کہا، کبیرہ گناہ، ان سے جو بچے گا ما تنہون عنہ، جن سے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں منع کرتا ہے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ کبائرہ کبیرہ کی جمع ہے، کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ، ما تنہون مبنی للمجہول ہے، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، عنہ ان سے، اگر تم ان سے باز رہو گے جن سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، تو پھر اللہ اپنے فضل سے نکفر عنکم سیئاتکم، جو تمہارے صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ معاف فرما دے گا، وندخلکم، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تمہیں داخل کرے گا مدخلا کریما، عزت والی جگہ پر، اور وہ جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھے، اور ہمیں اس جنت میں داخل کرے جو عزت والا مقام ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔